بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف بورڈ یا وقف امینڈمنٹ بل جو اس وقت چل رہا ہے، سب سے پہلے اس کو جانے کانسیپٹ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسلام سے پہلے وقف کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، آپ نے اس کو وقف کیا۔ ایک کنواں تھا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں مختصراً ایک کنواں تھا کہ جس پر لوگ پانی پیسے دے کر پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اسے کوئی خرید کر مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو لیا اور اس کو وقف کر دیا۔ وقف کے تعلق سے اب دوسرا مسئلہ سمجھیں۔ پہلے سمجھیں کہ وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ اگر ایک شخص نے کوئی چیز اللہ کے لیے وہ چیز وقف کر دی تو اس کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص نے اپنی کوئی چیز وقف کر دیا، اس کے مرنے کے بعد وہ چیز اس پر، یعنی اس کے ورثہ، اس کے جو وارثین ہیں، اس پر اپنا حق نہیں جما سکتے، اس پہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ وراثت کی شرعی حیثیت یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کی ملکیت، اب اس کے اندر کسی قسم کی تصرف کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وقف کرتے کیوں ہیں؟ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو وقف کا معاملہ آیا وہ فیروز شاہ تغلق بادشاہ نے شروع کیا، اس کے بعد میں پھر بے شمار بادشاہوں نے کیوں کیے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مساجد بنائی جائیں، سڑکیں بنائی جائیں، مسافر خانے بنائے جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں۔ کیوں؟ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے ملک کا اسٹرکچر بھی مضبوط ہوگا۔ تو اس طریقے سے تاریخ چلی آئی، اور آج اس وقت حکومت کی طرف سے جو اس کے تعلق سے بل آیا ہوا ہے، اس پر مسلمانوں سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایک پیغام بھیج دیں، حکومت سے یہ کہیں کہ ہمیں آپ کا یہ بل منظور نہیں ہے، ہماری زمین ہے، ہمارے آباء و اجداد نے رکھی ہیں، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حق نہیں چلتا، یہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، تو آپ اس کے اندر اپنا حق نہ جمائیں، بلکہ جو چیز مسلمانوں کی ہے اس کو رہنے دیں۔ اس سے صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، بلکہ اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب کا فائدہ ہوگا۔ ملک کے اسٹرکچر کے اندر، ملک کی اکانومک کے اندر یہ ہیلپ ثابت ہوتا ہے، معاون، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک چیز اور سمجھیں کہ یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جو مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یاد رکھیں کہ زمین اتنی تنگ ہو جائے گی کہ دنیا بڑی ہونے کے باوجود ہمیں سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آج موقع ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، جو ہماری نشانیاں ہیں، ہم انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان جگہوں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے بڑی غداریاں کی، ان لوگوں نے زمینوں کو بیچا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے معاملہ کیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، ان لوگوں نے اپنے پیٹ کو جہنم کا حصہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے ساتھ میں ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے نپٹیں گے۔ لیکن کل آنے والی نسلوں نے اگر ہم سے پوچھ لیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا۔ اگر وہ یہ پوچھ لیں کہ تمہارے بڑوں نے تو کر دیا تھا، تو جو چیزیں، جو زمینیں چلی گئیں سو چلی گئیں، لیکن جو بچی ہوئی ہیں، آج آپ کا ایک میسج، آج آپ کا ایک ای میل غالباً اس کو بچا سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں، ہر مسجد کے اندر ہر تنظیم والے جس طریقے سے بھی اس بل کے تعلق سے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ جن لوگوں نے اپنا پیغام حکومت تک پہنچا دیا وہ بہت اچھی بات، ویل ڈن، اور جن لوگوں نے نہیں پہنچایا وہ براہ مہربانی اپنا پیغام حکومت تک پہنچائیں اور حکومت کو احساس دلائیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن اتنے سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے لیے، اپنے آپ کو، آنے والی نسلوں کو مساجد سے محروم کر دیں، قبرستانوں سے محروم کر دیں، عیدگاہوں سے محروم کر دیں۔ کیونکہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو نہ جانے کتنی مسجدیں، کتنے قبرستان، کتنی عیدگاہیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وقت ہے اپنے وقت کا اور اپنے ووٹ کا اور اپنے ایک ای میل کا، اپنے ایک میسج کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو پہنچائیں اور حکومت کو احساس دلائیں، اور یہ بات بتائیں حکومت کو کہ ہماری زمین کے ساتھ میں اوقاف کی سمجھوتا بالکل نہ کریں، ہمیں یہ بالکل منظور نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس بل کے اندر دوسرے لوگ کو بھی ذمہ دار بنایا جائے گا۔ تو چونکہ زمین مسلمانوں کی ہے، اس میں جو ذمہ دار بنیں گے وہ مسلمان ہی بنیں گے، کوئی اور بھی اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔